بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ جلد ثانی کا سبق نمبر 54، صفحہ نمبر 374 کی عبارت ہے وَالسُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ مِنْ وَجْهَيْنِ سُنَّةً۔ یہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ وَالسُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ مِنْ وَجْهَيْنِ سُنَّةٌ فِي الْوَقْتِ وَسُنَّةٌ فِي الْعَدَدِ۔ فَالسُّنَّةُ فِي الْعَدَدِ يَسْتَوِي فِيهَا الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا، وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا۔ وَالسُّنَّةُ فِي الْوَقْتِ يَثْبُتُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا خَاصَّةً، وَهُوَ أَنْ يُطَلَّقَهَا فی طہر لم یجامعها فیہ لأن المراعی دلیل الحاجت وهو الاقدام علی الطلاق فی زمان تجدد الرغبت وهو الطہر الخالی عن الجماع، اما زمان الحیض فهو زمان النفرت وبالجماع مرة فی الطہر تفطر الرغبت، وغیر المدخول بها يطلقها في حالة الطہر والحیض خلافا لزفر رحمہ اللہ تعالی، وهو يقيسها على المدخول بها، ولنا أن الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقل بالحیض ما لم يحصل مقصوده منها، وفي المدخول بها تجدد بالطهر۔ قال وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها ثلاثا لسنة طلقها واحدة، فإذا مضى شهر طلقها أخرى لأن الشهر في حقهما قائم مقام الحيض۔ قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض إلى أن قال واللائي لم يحضن، والإقامة في الحيض خاصة يقدر الاستبراء في حقهما بالشهر وهو بالحيض لا بالطهر، ثم إن كان الطلاق في أول الشهر يعتبر الشهور بالأهلة، وإن كان في وسطه فبالأيام في حق التفريق، وفي حق العدة كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعندهما يكمل الأول بالأخير والمتوسطان بالأهلة وهي مسألة الإجارات۔ قال ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان، وقال زفر رحمه الله تعالى يفصل بينهما بشهر لقيامه مقام الحيض، ولأن بالجماع تفطر الرغبة وإنما تجدد بزمان وهو الشهر، ولنا أنه لا يتوهم الحبل فيهما والكراهية في ذوات الحيض باعتباره لأن عند ذلك يشتبه وجه العدة والرغبة، وإن كانت تفتر من الوجه الذي ذكر لكن تكسر من وجه آخر لأنه يرغب في وطء غير معلق فرارا عن مؤن الولد، فكان زمان الرغبة فصار كزمان الحبل، وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع لأنه لا يؤدى إلى اشتباه وجه العدة، وزمان الحبل زمان الرغبة في الوطء لكونه غير معلق أو فيها لمكان ولده منها، فلا يقل الرغبة بالجماع۔ اور طلاق سنی کی یہاں سے اقسام بتائی جا رہی ہیں، اور طلاق سنی کی دو قسمیں ہیں، ایک سنی فی الوقت، دوسری سنی فی العدد۔ تو وہ طلاق جس کا نام طلاق سنی ہے اور جس کا طریقہ اختیار کرنے والے کو مصیب سنت کہا جاتا ہے، سنت کو پانے والا، اس کی دو قسمیں، ایک سنت من حیث الوقت، وقت کے اعتبار سے،
ایک سنت من حیث العدد، اور طلاق سنی کی دو قسمیں ہیں، ایک سنت فی الوقت، سنی فی الوقت، اور دوسری سنی فی العدد۔ چنانچہ سنت فی العدد میں تو مدخول بہا اور غیر مدخول بہا یہ دونوں یستوی برابر ہیں، اور اسے ہم بیان بھی کر چکے ہیں۔ اور سنت فی الوقت یہ خاص طور پر مدخول بہا میں ثابت ہوتی ہے، مدخول بہا میں ثابت ہوتی ہے خاص طور پر، اور وہ یہ ہے کہ ان یطلقها فی طہر، کہ شوہر بیوی کو ایسے طہر میں طلاق دے کہ جس میں جماع نہ کیا ہو۔ دلیل لأن سے دے رہے ہیں، لأن المراعی دلیل الحاجہ، اس لیے کہ داعی طلاق دلیل حاجت یعنی تجدد اور رغبت کے زمانے میں طلاق پر اقدام کرنا ہے۔ لأن المراعی، اس لیے کہ داعی طلاق دلیل حاجت یعنی تجدد اور رغبت کے زمانے میں طلاق پر اقدام کرنا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دے دی جائے اور عدت گزرنے تک اسے اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے، اور اس میں مدخول بہا اور غیر مدخول بہا دونوں برابر ہیں، اور عدد کے حوالے سے ان میں کوئی امتیاز یا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ البتہ سنت فی الوقت میں دونوں یعنی مدخول بہا اور غیر مدخول بہا دونوں میں فرق ہے، اور یہ مدخول بہا کے حق میں سنت فی الوقت خصوصی طور پر ثابت کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مدخول بہا عورت کو طلاق دینی ہے تو اس بات کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ اسے ایسے طہر میں طلاق دی جائے جو جماع سے خالی ہو، یعنی جماع نہ ہوا ہو، اس لیے کہ طلاق دینے کی محرک حاجت جو ہے وہ خلاصی کی دلیل ہے، اور یہ دلیل اقدام علی الطلاق سے تعبیر ہے، یعنی طلاق پر قدم اٹھانا، جو کہ تجدد رغبت کے زمانے میں پایا جاتا ہے، یعنی رغبت میلان ہونا بیوی کی طرف اس زمانے میں یہ پایا جاتا ہے، اور چونکہ تجدد رغبت کا زمانہ وہ طہر ہے جو جماع سے خالی ہو، اس لیے مدخول بہا کی طلاق میں اس امر کا حد درجہ خیال رکھنا ہوگا کہ اسے ایسے طہر میں طلاق دی جائے جو جماع سے خالی ہو۔ اما زمان الحیض فهو زمان النفرت، اور رہ گیا حیض کا زمانہ، یہ زمانہ جو ہے وہ تو نفرت کا زمانہ ہے، بالجماع وہ نفرت کا زمانہ ہے۔ وبالجماع مرتن فی الطہر، اور حالت طہر میں ایک مرتبہ جماع کرنے سے رغبت وہ ہے کم ہو جاتی ہے، تفتر الرغبت، رغبت کم ہو جاتی ہے، اور چونکہ حیض کا زمانہ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ دوری اور نفرت کا زمانہ ہوتا ہے، اس طرح حالت طہر یعنی پاکی کے زمانے میں ایک بار جماع کر لینے سے رغبت اور دلچسپی میں کمی آ جاتی ہے، لہذا ان اوقات میں دلیل حاجت کی دلیل کیا تھی؟ یعنی رغبت کا ہونا، تو دلیل حاجت کے مفقود ہونے یعنی نہ پائے جانے کی وجہ سے اقدام علی الطلاق علی وجہ سنہ بطور سنت کے وہ مشروع نہیں ہوگا۔
بطور سنت کے مشروع نہیں ہوگا، اور اس لیے کہ اصل دار و مدار تو حاجت اور اس کی دلیل پر ہے، اور چونکہ یہاں دلیل یعنی رغبت کا ہونا وہ تو معدوم ہے، تو پھر حاجت تو بدرجہ اولا معدوم اور غیر موجود ہوگی، غیر موجود ہوگی۔ وغیر المدخول بہا یطلق فی حالت طہر والحیض، اور غیر مدخول بہا کو حیض اور دونوں حالتوں میں طلاق دے سکتا ہے، یطلق طلاق دے سکتا ہے، فی حالت طہر حالت طہر میں بھی اور حالت حیض میں بھی غیر مدخول بہا کو طلاق دے سکتا ہے، جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، وَهُوَ يَقِيسُهَا عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ غیر مدخول بہا کو بھی مدخول بہا پر ہی قیاس کرتے ہیں۔ لنا سے ہماری دلیل ہے احناف کی کہ ان الرغبۃ فی غیر المدخول بہا صادقۃ، کہ غیر مدخول بہا میں دلچسپی برقرار رہتی ہے، رغبت یعنی دلچسپی اور چاہت جو ہے وہ غیر مدخول بہا میں برقرار رہتی ہے، صادق آتی ہے، صادقۃ برقرار رہتی ہے، اور لا تقل بالحیض، وہ حیض کی وجہ سے وہ دلچسپی کم نہیں ہوتی، وہ دلچسپی کم نہیں ہوتی، ما لم یحصل مقصودہ منہا، جب تک کہ اس سے شوہر کا مقصود حاصل نہ ہو جائے، اس کا مقصود حاصل نہ ہو جائے۔ وفی المدخول بہا تتجدد بالطہر، اور مدخول بہا میں طہر سے رغبت متجدد یعنی تازہ ہو جاتی ہے، نئی ہو جاتی ہے رغبت، تجدد کا معنی ہوتا ہے نیا ہونا، تو رغبت یعنی طلب اور چاہت جو ہے وہ نئی ہو جاتی ہے، دوبارہ تازہ ہو جاتی ہے۔ تو ہماری دلیل سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تک شوہر بیوی سے اپنا مقصود حاصل نہیں کرتا اور اس کی بند مور کو توڑ کر الگ نہیں کر دیتا، اس وقت تک برابر یعنی مسلسل اس عورت میں اس کی دلچسپی برقرار رہتی ہے، اور حیض وغیرہ سے اس کی رغبت اور شہوت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آتی۔ البتہ اگر حالت حیض میں اس کو طلاق دے دے گا تو یہ طلاق دینا نفرت یا قلت رغبت کم ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ حاجت اور ضرورت کے پیش نظر ہوگی، کیونکہ ضرورت ہی پر طلاق کا دار و مدار ہے، اس لیے غیر مدخول بہا کو حالت حیض میں طلاق دینا بھی درست اور مباح ہے، درست اور مباح ہے۔ اس کے برخلاف مدخول بہا کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے حالت طہر کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے حق میں حیض کا زمانہ نفرت والا ہے، اسی طرح ایک مرتبہ جماع کرنے سے بھی اس کی رغبت میں کمی آ جاتی ہے۔ اب اگر ہم اس کے لیے طہر خالی یعنی جو ہے ایسا طہر جو جماع سے خالی ہو، اس کو سنت من حیث الوقت نہیں مانیں گے مدخول بہا کے لیے، تو ظاہر ہے کہ اس کی طلاق حاجت اور ضرورت کے تحت تو ہے نہیں، بلکہ نفرت اور عدم رغبت یا چاہت کی قلت کی بنیاد پر ہوگی، حالانکہ طلاق کی بنیاد اور اس کا دار و مدار تو نفرت یا قلت رغبت پر، رغبت کے کم ہونے پر نہیں ہے، بلکہ حاجت اور ضرورت پر ہے۔ قال وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ، یہاں سے بتا رہے ہیں وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَحِيضُ مِنْ صِغْرٍ أَوْ كِبَرٍ، یہاں سے یہ بتاتے ہیں مصنف رحمہ اللہ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر چھوٹی عمر کی بنا پر یا بڑی عمر کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو کسی کو، پھر فَأَرَادَ أَن يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا، اور شوہر اس کو سنت طریقے کے مطابق 3 طلاق دینا چاہتا ہو لسنہ، تو پھر اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے طلقها واحدتاً، ایک طلاق دے دے،
فَإِذَا مَضَى شَهْرٌ، جب ایک طلاق کے بعد ایک مہینہ گزر جائے تو طلقها اخرى، پھر دوسری طلاق دے دے۔ لأن الشہر فی حقہما، فی حقہما سے مراد فی حق الصغیرۃ والکبیرۃ، ہما ضمیر کا مرجع، اس لیے کہ شہر جو مہینہ ہے وہ ان دونوں صغیرہ اور کبیرہ کے حق میں حیض کے قائم مقام ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو جائیں، اور یہاں تک آگے یہ فرمان کہ وہ عورتیں جنہیں حیض نہیں آتا ان کے حق میں مہینہ حیض کے قائم مقام ہے۔ والإقامة في الحیض خاصة يقدر الاستبراء في حقهما بالشهر وهو الحیض لا بالطہر، اور مہینوں کا قائم مقام ہونا حیض میں، مہینوں کا جو ہے وہ حیض کے قائم مقام ہونا یہ خاص کر حیض میں ہے۔ مہینوں کا حیض کے قائم مقام ہونا یہ خاص طور پر حیض میں ہے، یہاں تک کہ اس کے حق میں استبراء کا اندازہ بھی، ان دونوں کے حق میں جو اس کے حق میں استبراء کا اندازہ بھی مہینہ سے ہی لگایا جائے گا، اور وہ استبراء حیض سے ہوتا ہے نہ کہ طور سے۔ تو استبراء کہتے ہیں رحم کا پاک ہونا، بری ہونا، یعنی رحم کے مشغول نہ ہونے کو معلوم کرنے کو استبراء کہتے ہیں۔ تو مہینوں کا حیض کے قائم مقام، مہینہ جو ہے حیض کے قائم مقام ہو گیا، 2 مہینے 2 حیض کے قائم مقام، یہ ہونا خاص کر حیض میں ہے کہ اس میں رحم کے مشغول نہ ہونے کا جو ہے وہ اس صغیرہ اور عائسہ کبیرہ کے حق میں اندازہ لگایا جائے گا، اور وہ یعنی استبراء وہ حیض سے ہے نہ کہ طہر سے، حیض سے ہوتا ہے نہ کہ طہر سے، کیونکہ جب حیض آ جائے گا تو پھر اس سے معلوم ہو جائے گا کہ رحم مشغول نہیں ہے۔ ثم ان کان الطلاق فی اول شہر، پھر اگر طلاق مہینے کے شروع میں ہی دی جائے، یعتبر شہور بالاہلہ، تو پھر مہینوں کا اعتبار چاند کے ساتھ ہوگا، چاند سے ہوگا، یعنی قمری مہینوں کے اعتبار سے۔ وَإِنْ كَانَ فِي وَسْطِهِ فَبِالْأَيَّامِ، اور اگر درمیان میں دی جائے طلاق، مہینے کے درمیان میں دی جائے تو پھر دنوں کا اعتبار ہوگا، تفریق کے حق میں دنوں کا اعتبار کیا جائے گا، تفریق کے حق میں دنوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ وفی حق العدت کذالک عند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح عدت کے حق میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مہینوں کا اعتبار کیا جائے گا حیضہ نہ ہونے کی صورت میں، اور اگر مہینے کے شروع میں طلاق دی اور مہینے کے درمیان میں دی تو پھر دنوں کا اعتبار کیا جائے گا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ وعندہما یکمل الاول بالاخیر والمتوسطان بالاہلہ، اور صاحبین رحمہ اللہ کے ہاں پہلے مہینے کو دوسرے مہینے سے پورا کیا جائے گا، یکمل الاول پورا کیا جائے گا پہلے مہینے کو، بالاخیر دوسرے مہینے سے، والمتوسطان اور درمیان کے 2 مہینوں کو چاند سے مکمل کیا جائے گا۔ وہی مسئلۃ الاجارات، اور یہ اجارات کا مسئلہ ہے جو کہ آسان ہے، اس میں سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ یہ مسئلہ دراصل اجارات کا ہے، مطلب یہ ہوا اس کا کہ اگر کسی آدمی نے وسط ماہ میں، مہینے کے درمیان میں 1 سال کے لیے کوئی چیز کرائے پر لے لی، مہینے کے درمیان میں لی ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سال کے 360 دن کا اعتبار ہوگا، اور اسی حساب سے کرائے کی ادائیگی ہوگی، اور صاحبین رحمہ اللہ کے ہاں جس ماہ میں وہ معاملہ ہوا ہے اجارہ کا، کرائے پر کوئی چیز دینے لینے کا، تو اس کا اور مہینے کا دوسرے مہینے کا جو ہے وہ اعتبار مقررہ دنوں سے ہوگا،
اور درمیان کے تمام مہینے چاند کے حساب سے پورے کیے جائیں گے۔ یعنی جس مہینے میں معاملہ ہوا اس کا اور آخری مہینے کا اعتبار، جو سال پورا ہونے کے بعد آخری مہینہ آئے گا اس کا اعتبار تو دنوں سے ہوگا کہ پہلے مہینے کے دن گن کے رکھیں گے، کتنے دن ہوئے، اگر 16 دن پہلے کیے تو 14 دن، جب آخری وقت پورا ہوگا اس مہینے سے لیے جائیں گے۔ باقی درمیان میں سارے مہینوں کو ہی شمار کیا جائے گا، مہینوں کا ہی اعتبار کیا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ تو آگے ہے وَيَجُوزُ أَن يُطَلِّقَهَا وَلَا يَفْصُلُ بَيْنَ وَطْئِهَا وَطَلَاقِهَا بِزَمَانٍ۔ یہاں سے امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے طلاق دینا، یعنی عائشہ یا صغیرہ بیوی کو، عائشہ یا صغیرہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جائز ہے طلاق دینا عائشہ یا صغیرہ بیوی کی وطی اور طلاق کے مابین کسی فاصلے کے بغیر، یعنی بیوی کی وطی اور طلاق کے مابین کسی زمانے کا فصل کیے بغیر اسے طلاق دینا جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس صورت میں کہ وہ عورتیں جنہیں حیض نہیں آتا، اگر کوئی یوہی صغیرہ یا عائشہ بڑی عمر کی، اگر کوئی آدمی وطی کے فوراً بعد ان کو طلاق دینا چاہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے، اور حیض والی عورتوں کی طرح ان کے وطی اور طلاق کے درمیان کسی انتظار اور فاصلہ یا فرق کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی ہمارا مسلک ہے، اور ائمہ ثلاثہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ البتہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یفصل بینہما، کہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ وطی اور طلاق بینہما سے مراد بین الوطی والطلاق، کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے 1 مہینے کا فاصلہ کرے گا، وطی اور طلاق کے مابین 1 ماہ کا فصل کرے، وقفہ کرے، لقیام ہی مقام الحیض، 1 مہینہ چونکہ حیض کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے، چونکہ 1 مہینہ اس کے حق میں حیض کے قائم مقام ہے، صغیرہ اور عائشہ کے حق میں، عائشہ جو نا امید ہو۔ وَلِأَنَّ بِالْجِمَاعِ تَفْطُرُ الرَّغْبَةُ، اور دلیل ان کی یہ ہے کہ دوسری دلیل یہ کہ اس لیے بھی کہ جماع سے رغبت کم ہو جاتی ہے، وَإِنَّمَا تَتَجَدَّدُ الرَّغْبَةُ بِزَمَانٍ وَوَشَّةٍ، اور جو ایک مدت، اور اس لیے بھی کہ جماع سے رغبت کم ہو جاتی ہے جو ایک مدت کے بعد متجدد ہوتی ہے، رغبت جو ہے وہ ایک مدت کے بعد پھر نئی ہو جاتی ہے، اور وہ مدت 1 مہینہ ہے۔ ولانا سے ہماری دلیل بتا رہے ہیں کہ یہاں ولینا سے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری دلیل جو ہم نے سنی، ولینا بالجماع، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جماع کر لینے سے رغبت کم ہو جاتی ہے، اور تجدد رغبت یعنی رغبت کے تازہ ہونے، نیا ہونے کے لیے 1 ماہ ایک مدت درکار ہے، اور وہ مدت چونکہ ان عورتوں کے حق میں وہ مدت 1 مہینہ کا وقت ہے مقرر، اس لیے ہمارے ہاں ان کی وطی اور طلاق کے درمیان 1 مہینے کا فصل ضروری ہے، وقفہ ضروری ہے۔ اور احناف کی دلیل دے رہے ہیں امام جو ہے، احناف کی دلیل یعنی ہماری دلیل یہ ہے لانا سے کہ انہ لا یتوہم الحبل فیہما، یعنی فی العائشہ والصغیرہ، فی الکبار والصغیرہ، عائشہ اور صغیرہ کہ مذکورہ عورت میں حمل کا وہم نہیں ہے، حمل کا وہم ان دونوں قسم کی عورتوں میں نہیں ہے، والکراہۃ فی ذوات الحیض، اور حیض والی عورتوں میں کراہت جو ہے وہ طلاق کی کراہت اسی وجہ سے ہے، اور والکراہیۃ فی ذوات الحیض بے اعتبار توہم الحمل، اور حیض والی عورتوں میں طلاق کی کراہت اسی وجہ سے ہے، یعنی حمل کے وہم کے وجہ سے، لأن عند ذلك يشتبه وجه العدة والرغبة، اس لیے کہ اس وقت عدت کا طریقہ مشتبہ ہو جائے گا، عدت کا طریقہ
مشتبہ ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ تَفْطُرُ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي ذُكِرَ۔ اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ جو تعویل کے مطابق اگرچہ رغبت کم تو ہو جاتی ہے لیکن ایک دوسرے سبب سے اس میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن نہ تکثر من وجہ آخر دوسرے کسی سبب سے رغبت میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، لأنہ یرغب فی وطن غیر مہلک، اس لیے کہ بچے کی ذمہ داری سے بچنے کے لیے مرد ایسی وطی سے دلچسپی لیتا ہے جو موجب حمل یعنی حمل کا سبب نہ ہو، فرارا عن الولد فکان زمان الرغبت فصارا کزمان الحبل۔ تو رغبت کا زمانہ، دلچسپی کا زمانہ جو ہے وہ کیا ہے، لہذا یہ زمانہ بھی رغبت کا زمانہ ہی ہوگا، اور یہ حملہ عورت کے زمانہ حمل کے مشابہ ہو گیا۔ یہاں سے یہ بتا رہے ہیں ہماری دلیل کے اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قیاس کا جواب کہ ان عورتوں کو ذوات الحیض، حیض والی عورتوں پر قیاس کرنا عائشہ اور صغیرہ کو درست نہیں ہے، کیونکہ حیض والی عورتوں میں تو جماع کے بعد جو طلاق دینے کی کراہت ہے، ناپسندیدگی ہے جماع کے بعد طلاق دینے کی، وہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں حمل کا وہم ہوتا ہے اور ان کی عدت مشتبہ ہو جاتی ہے، یعنی اگر وہ اس وطی سے حملہ ہوگی تو ظاہر ہے کہ ان کی عدت وضع حمل ہوگی، اور اگر حملہ نہ ہوئی تو 3 حیض عدت ہوگی۔ مگر حیض آنے سے پہلے چونکہ یہ معاملہ مشتبہ رہتا ہے، دونوں طرح کے امکانات ہوتے ہیں، اس لیے ان کی وطی اور طلاق میں ایک حیض کا فاصلہ ضروری ہے، اور ان کے برخلاف، حیض والی عورتوں کے برخلاف عائشہ یا صغیرہ، اس میں تو نہ تو حمل کا وہم ہوتا ہے اور نہ ہی عدت کے مشتبہ ہونے کا کہ عدت 3 حیض ہوگی یا وضع حمل، اس لیے کہ ان کی وطی اور طلاق میں کسی فصل اور فرق کی ضرورت بھی نہیں ہے، والرغبت، یہاں سے یہ جواب دینا چاہتے ہیں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری دلیل کا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی یہ توجیہ بالکل درست ہے کہ جماع کے بعد رغبت کم ہو جاتی ہے اور رغبت کے تازہ ہونے کے لیے ایک مدت درکار ہوتی ہے، لیکن اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ رغبت کی کمی بھی تو حیض والی عورتوں کے ساتھ ہی خاص ہے، یہ کمی عائشہ یا صغیرہ میں تو تصور بھی نہیں ہوتا اس کا، بلکہ ان میں تو جماع کے بعد بھی رغبت بڑھتی رہتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً مرد ایسی وطی کی تمنا رکھتے ہیں کہ جس سے حمل نہ ٹھہرے، اور چونکہ صغیرہ یا عائشہ کو حمل ٹھہر ہی نہیں سکتا، اس لیے ان سے بار بار وطی کرنے میں شوہر کو دلچسپی ہوگی، اور ہر وطی کے بعد تجدد رغبت کا زمانہ ہوگا، لہذا الگ سے ان کے حق میں، عائشہ اور صغیرہ کے حق میں 1 ماہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بغیر تفریق، بغیر انتظار بھی طلاق دینا مباح اور درست ہے، اور یہ حاملہ عورت کے زمانہ حمل کے مشابہ ہو گیا، یعنی جس طرح حاملہ عورت کو جماع کے بعد طلاق دینا درست، ایسے ہی صغیرہ اور عائشہ عورتوں کو بھی جماع کے فوراً بعد طلاق دینا درست ہے، اور کسی تفریق یا تفصیل کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ آگے وطلاق الحامل یجوز عقیب الجماع، اور حاملہ عورت کو جماع کے فوراً بعد طلاق دینا وہ درست ہے، لأنہ لا یؤدی الی اشتباہ وجہ العدہ، اس لیے کہ یہ طلاق طریقہ عدت کے مشتبہ ہونے کا سبب نہیں بنتی، وزمان الحبل زمان الرغبہ فی الوطی، اور حمل کا زمانہ وطی سے دلچسپی کا زمانہ ہے، حمل کا زمانہ وطی سے دلچسپی کا زمانہ ہے، اس لیے کہ اس وطی سے
لکونی غیر معلق، کہ یہ وطی غیر معلق ہے، یعنی اس میں علوق نہیں ہوگا، استقرار حمل کا خطرہ نہیں ہے، اس لیے، یا اس وجہ سے بھی دلچسپی کا زمانہ ہے کہ اس وجہ سے کہ اس عورت سے شوہر کے بچے کا امکان ہے، اس لیے جماع سے رغبت کامل نہیں ہوگی۔ وَيُطَلِّقُهَا لِلسُّنَّةِ ثَلَاثًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ تطلیقتین بشہر عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی، وقال محمد لا يطلقها للسنة الا واحدة لأن الأصل في الطلاق الحظر، وقد ورد الشرع بالتفریق على فصول العدة والشهر في حق الحامل ليس من فصولها فصار كالممتدة طهرها، وَلَهُمَا أَنَّ الْإِبَاحَةَ لِعِلَّةِ الْحَاجَةِ وَالشَّهْرُ دَلِيلُهَا كَمَا فِي حَقِّ الْعَائِسَةِ وَالصَّغِيرَةِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ زَمَانُ تَجَدُّدِ الرَّغْبَةِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْجِبِلَّةُ السَّلِيمَةُ فَصَلُحَ عَلَمًا وَدَلِيلًا بِخِلَافِ الْمُمْتَدَّةِ طُهْرَهَا لِأَنَّ الْعَلَمَ فِي حَقِّهَا إِنَّمَا هُوَ الطُّهْرُ وَهُوَ مرجو فيها في كل زمان ولا يرجع مع الحبل۔ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں شیخین رحمہ اللہ کے ہاں کہ شیخین رحمہ اللہ کے ہاں حاملہ کو سنت طریقے کے مطابق 3 طلاق دے، وہ یطلقها 3 طلاق دے دے سنت کے مطابق، یفصل بینہ اور ہر 2 طلاق کے درمیان 1 مہینے کا فاصلہ رکھے۔ جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاملہ عورت کو سنت طریقے کے مطابق صرف لا یطلقها طلاق نہ دے سنت طریقے کے مطابق مگر 1، لأن الأصل فی الطلاق الحظر، حظر کہتے ہیں ممانعت کو، اس لیے کہ طلاق میں ممانعت اصل ہے، طلاق میں ممانعت کیا ہے؟ اصل ہے۔ وقد ورد الشرع بالتفریق على فصول العدہ، اور شریعت وارد ہو چکی، شریعت نے بھی عدت کی فصلوں پر تفریق طلاق کو بیان کیا ہے، تفریق طلاق کو بیان کیا ہے۔ والشہر فی حق الحامل لیس من فصولها، اور حاملہ عورت کے حق میں مہینہ فصول عدت میں سے نہیں ہے، فصول عدت میں سے نہیں ہے۔ فصار کالممتدۃ طہرھا، تو یہ تو لہذا یہ مسئلہ اس عورت کے مسئلے کی طرح ہو گیا جس کا طہر طویل ہو گیا، دراز ہو گیا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حاملہ عورت کو 3 طلاق دینا چاہتا ہے تو شیخین رحمہ اللہ کے ہاں اس کے لیے سنت اور مسنون طریقہ اور وقت یہ ہے کہ ہر طلاق کے بعد 1 مہینہ رکے، پھر دوسری طلاق دے، 2 طلاقوں کے درمیان 1 ماہ کا فصل ہو جائے گا، اور 1 مہینہ پھر رکے، پھر تیسری دے دے، 1 مہینے کے بعد 3 طلاق دے۔ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حاملہ عورت کو طلاق دینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اسے صرف 1 ہی طلاق دے، کیونکہ طلاق میں ممانعت اصل ہے، طلاق میں ممانعت جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل ہے، اور حدیث پاک میں طلاق کو ابغض المباحات قرار دیا گیا، یعنی جتنی چیزیں، جتنے کام کرنے مباح ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو کام ہے وہ طلاق ہے، اس لیے حتی الامکان اس سے بچنے ہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ کے فرمان سے ایک ضابطہ بھی مقرر فرما دیا کہ طلاق دیتے وقت یہ بات بھی ذہن میں رہے، اس پر بھی توجہ رہے کہ وہ 3 متفرق طہروں میں ہو، یہی مسنون طریقہ ہے۔
تو صورت مذکورہ میں حمل کی وجہ سے حاملہ عورت کو حیض ہی نہیں آتا کہ ایک طلاق دینے کے بعد دوسرے طور کی توقع ہو، وہ تو ہے ہی نہیں، بلکہ اس کی تو پوری مدت حمل جو ہے وہ طہر کے درجے میں ہی شمار ہوگی، اور یہ عورت حاملہ ہے، عائسہ نہیں، صغیرہ بھی نہیں ہے کہ مہینے کو اس کے حق میں طہر یا فصل عدت کے قائم مقام مانا جائے۔ اس لیے جس طرح وہ عورت جس کا زمانہ دراز ہو گیا اس کے حق میں مہینے کو فصول عدت کے قائم مقام نہیں مانا جائے گا، ایسے ہی حملہ کے حق میں بھی فصول عدت کا قائم مقام نہیں مانا جائے گا۔ مہینہ فصول عدت کے قائم مقام نہیں مانا جائے گا، اور پوری مدت حمل میں اسے صرف ایک طلاق دی جا سکے گی، صرف ایک طلاق دی جا سکے گی۔ یہاں سے وَلَهُمَا أَنَّ الْإِبَاحَةَ لِعِلَّةِ الْحَاجَةِ وَالشَّهْرِ دلیلها، یہاں سے صاحبین رحمہ اللہ کی شیخین کی دلیل ہے کہ طلاق کا مباح ہونا یہ تو حاجت کے ضرورت کی بقدر ہے، ضرورت کی وجہ سے ہے، اور والشہر دلیلها، اور مہینہ اس حاجت کی دلیل ہے، مہینہ اس حاجت کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ کما فی حق العائشۃ والصغیرہ، جیسے کہ عائشہ اور صغیرہ کے حق میں مہینہ ہی حاجت کی دلیل ہے، ایسے ہی طلاق میں بھی مہینہ ہی حاجت کی دلیل ہے۔ وہذا یعنی ایک مہینے کا دلیل ہونا، اس کی طرف اشارہ کہ لأنہ زمان تجدد الرغبہ، اور یہ اس لیے ہے کہ فطرت سلیمہ کی خلقت کے مطابق مہینہ رغبت طلب جماع کے تجدد یعنی نئے ہونے کا زمانہ ہے، علامہ علیہ الجبلہ، فطرت سلیمہ کی خلقت پر، خلقت کے مطابق، فصالح علامن، لہذا مہینہ دلیل اور نشانی بننے کا اہل ہے، صالحہ صلاحیت رکھتا ہے یعنی اہل ہے علم اور دلیل بننے کا، حاجت کا، بخلاف الممتدۃ طہرہا، برخلاف اس عورت کے جس کا طہر دراز ہو گیا، لمبا ہو گیا، لأن العلم فی حقها انما هو الطہر، اس لیے کہ اس کے حق میں تو طہر ہی علامت ہے، وهو مرجو فیہا فی کل زمان ولا یرجع مع الحبل، اور اس عورت میں ہر زمانے میں اس کی توقع ہے، اور جبکہ حمل کے ہوتے ہوئے تجدد طہر کی کوئی توقع نہیں ہوتی کہ دوبارہ یہ طہر نیا ہوگا، اس کی کوئی توقع نہیں ہوتی۔ تو شیخین فرماتے ہیں کہ بھائی ہم تو طلاق کو ممنوع الاصل مانتے ہیں کہ اصل میں ہے ہی یہ منع ہے، لیکن ضرورت کے موقع پر اس کو اختیار کرنے سے گریز بھی نہیں کرتے۔ ضرورت طلاق جس طرح دیگر عورتوں میں موجود ہے، اسی طرح حاملہ عورت میں بھی ضرورت ہے، موجود ہے اس کا ضرورت ہونا، اس لیے طلاق کو مطلقاً ممنوع الاصل کہنا تو درست نہیں ہے۔ اب جب حاملہ عورت میں ضرورت طلاق موجود ہے اور سنت طریقے کے مطابق طلاق دینا بظاہر اس کے حق میں ممکن نہیں ہے حیض نہ آنے کی وجہ سے، تو کوئی ایسی جو ہے وہ صورت یا ایسی مثال تلاش کریں گے، ایسا راستہ تلاش کریں گے جس کو اختیار کر کے اس حاملہ کی طلاق کو علی وجہ سنہ بنائیں، سنت کے مطابق۔ تو ہم نے دیکھا کہ عائشہ اور صغیرہ کو بھی حیض نہیں آتا، اور مہینہ ان کے حق میں فصول عدت اور تجدد طہر کا نائب ہے، اس لیے صحیح سالم آدمی کو ایک مہینے میں عورتوں کی سچی رغبت پیدا ہو جاتی ہے، لہذا جب مایوس الحیض جو ہے عورتوں کے حق میں مہینہ حیض اور تجدد طہر کے قائم مقام ہو سکتا ہے، تو اس حاملہ کے عورت میں بھی یہی مہینہ اس کا نائب ہو جائے گا کہ حمل کے ہوتے ہوئے وہ بھی حیض اور تجدد طہر سے مایوس ہی سمجھی جاتی ہے، اور چونکہ الحکم یدار علی دلیلہا کا ضابطہ فقہی موجود ہے
اس لیے اس مہینے کو حملہ کے حق میں تجدد طہر اور فصول عدت کے قائم مقام مان کر 3 مہینوں میں 3 طلاق دینا سنت کو اپنانا اور اختیار کرنا ہی کہلائے گا، بخلاف ممتدہ کے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حالت حملہ عورت کو ممتدہ تو طہر پر قیاس کیا تھا۔ یہاں سے ان کے اس قیاس کی تردید کی جا رہی ہے کہ حملہ ممتدہ تو طہر پر قیاس کرنا حملہ کو درست نہیں ہے، کیونکہ ممتدہ تو طہر کے حق میں حاجت کی دلیل صرف طہر ہے، اور اس سے تو ہر لحاظ، ہر لمحہ، ہر گھڑی تجدد طہر کی توقع رہتی ہے کہ نہ معلوم کب اسے حیض آ جائے اور پھر وہ پاک ہو جائے۔ اس کے برخلاف حملہ عورت ہے، اس کے تو وضع حمل سے پہلے کوئی امید حیض آنے کی نہیں ہے، اور بالفرض اگر کوئی خون آتا بھی ہے تو اسے حیض کا خون شمار ہی نہیں کیا جائے گا، اس لیے وہ ایک متعینہ مدت وضع حمل تک حیض اور تجدد طور سے تو محروم رہے گی، جبکہ ضرورت کسی وقت بھی پیش آ سکتی ہے، اس لیے اس کے حق میں مہینہ ہی تجدد طہر کے قائم مقام ہوگا۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ وَقَعَ الطَّلَاقُ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا فَلَا يَنْعَدِمُ مَشْرُوعِيَّتُهُ۔ یہاں سے بتانا چاہتے ہیں کہ جب شوہر اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دے تو وقع طلاق، تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ، اس لیے کہ حالت حیض میں طلاق دینے کی ممانعت ایک ایسے معنی کی وجہ سے ہے جو اس کے علاوہ میں ہے، جو اس کے علاوہ میں ہے، اور وہ معنی وہی ہے جسے ہم بیان کر چکے ہیں، اسے ہم بیان کر چکے ہیں۔ لہذا کیا ہوگا؟ لا ينعدم مشروعیتہ، تو لہذا طلاق کا مشروع ہونا وہ معدوم نہیں ہوگا، طلاق کی مشروعیت معدوم نہیں ہوگی، طلاق کی مشروعیت معدوم نہیں ہوگی۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَن يُرَاجِعَهَا لِقَوْلِهِ علیہ السلام لعمر رضی اللہ تعالی عنہ مُرْ ابْنَكَ فَلْيُرَاجِعْهَا وَقَدْ طَلِّقْهَا فِي حَالَةِ الْحَيْضِ، وَهَذَا يُفِيدُ الْوُقُوعَ وَالْحِثَّ عَلَى الرَّجْعَةِ ثُمَّ الْاِسْتِحْبَابُ قول بعض المشائخ والأصح أنه واجب عملا بحقيقة الأمر ورفعا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره وهي العدة ودفعا للضرر تطويل العدة۔ یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مستحب ہے شوہر کے لیے بیوی سے رجوع کرنا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، رجوع کرنا مستحب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو رجوع کرنے کا، کہ وہ رجوع کر لے، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا وقد طلقها فی حالت الحیض، حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تھی۔ تو جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وَهَذَا يُفِيدُ الْوُقُوعَ، تو آپ علیہ السلام کا ہذا یعنی نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد طلاق کے واقع ہونے اور رجوع کی آمادگی دونوں کا فائدہ دے رہا ہے۔ یفید الوقوع والحث علی الرجعۃ، اور نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد ہذا سے یہ قول ہے، ہذا قول، تو نبی علیہ السلام کا یہ جو ارشاد ہے یہ فائدہ دیتا ہے، طلاق کے حالت حیض میں واقع ہونے کا بھی فائدہ دیتا ہے، اور رجوع کرنے پر ترغیب کا بھی، ابھارنے کا بھی فائدہ دیتا ہے۔ یہاں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دوسری دلیل کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا کہ جب انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی
تو ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے عبداللہ سے کہو کہ رجوع کر لے۔ تو حضرات محدثین اور فقہاء نے نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے دو باتیں اخذ کی، ایک حالت حیض میں دی جانے والی طلاق کا واقع ہونا، اس لیے کہ اگر طلاق واقع نہ ہوتی تو رجوع کرنے کا حکم بھی نہ دیا جاتا، اور دوسرا رجعت کی ترغیب کے رجوع کر لینا چاہیے۔ یہ دو باتیں۔ ثم الاستحباب قول بعض المشائخ، پھر استحباب مستحب ہونا، یہ جو ہے رجوع کا مستحب ہونا، یہ بعض مشائخ کا قول ہے۔ والاصح، لیکن صحیح بات تو یہی ہے کہ انہ واجب عملا بحقیقت الامر، کہ امر کی حقیقت پر عمل کرتے ہوئے حسب استطاعت معصیت کے اثر یعنی عدت کو ختم کر کے دفع مصیبت کے پیش نظر یہ حکم واجب ہے۔ ان ھذا الامر، صحیح بات یہ ہے کہ یہ امر واجب ہے، عملا بحقیقت، حقیقت پر عمل کرتے ہوئے یہ امر کے رجوع کر لے۔ ورفعا للمعصیہ، کہ بالقدر ممکن اور حسب استعداد معصیت کے اثر، معصیت کا اثر کیا ہے؟ طلاق دے دی، یہ معصیت ہے، اس کا اثر عدت ہے، تو معصیت کے اثر یعنی عدت کو ختم کر کے مصیبت کو دفع کرنے کے پیش نظر یہ حکم واجب ہے۔ وہی العدہ، اور یہ عدت ہے۔ ودفعا للضرر تطویل العدہ، اور اسی طرح عدت کے طویل ہونے کے ضرر کو ختم کرنے کی نیت سے بھی ایسا کرنا واجب ہے۔ یہاں سے والاصح سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث میں جو اوپر ہے فلیراجعھا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ امر کا صیغہ ہے۔ تو مشائخ نے اس کے دو مفہوم لیے فلیراجعھا کے، یہ جو فلیراجعھا ہے نا، اس کے دو مفہوم لیے ہیں۔ ایک تو بعض مشائخ جن میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی ہیں، انہوں نے اس فلیراجع کو استحباب پر محمول کر کے رجعت کو مستحب کر دیا، کہ رجوع کرنا مستحب ہے، رجوع کرنا مستحب ہے۔ اور صاحب عنایہ کی صراحت کے وضاحت کے مطابق استحباب کی علت یہ بیان کی کہ رجعت جو ہے رجوع کرنا، یہ انسان کا اپنا ذاتی حق ہے، اور ذاتی معاملات میں نہ تو دوسروں کو کی زور زبردستی چلتی ہے، اور نہ ہی انسان پر کوئی چیز واجب اور لازم کے درجے میں ہوتی ہے، نہ لازم کی جا سکتی، اور چونکہ امر کا ادنا درجہ وہ استحباب ہے، اس لیے استحباب مراد لینا زیادہ بہتر ہے۔ والاصح سے یہ بتانا چاہتے ہیں صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ کہ صحیح مذہب تو یہ ہے کہ استحباب کے مقابلے میں فلیراجعھا کو اس حقیقت پر محمول کریں اور چند وجوہات کے اس سے واجب مراد لیں۔ نمبر ایک، امر کا کامل مفہوم اور مصداق تو وجوب ہے۔ نمبر دو، حالت حیض میں طلاق دینا غیر مستحسن یعنی ناپسندیدہ ہے، اچھا عمل نہیں ہے۔ اب اگر ہم رجوع کرنے کو واجب قرار دیں گے تو شوہر اپنے قول سے رجوع کر لے گا، اور طلاق کا جو اثر ہے یعنی عدت، اس سے عورت کو بچا لے گا، اور عدت کے طویل ہونے کی وجہ سے مذکورہ طلاق میں خرابی آئی تھی، لہذا جب عدت ہی ختم ہو جائے گی تو وہ عدت طویل کہاں سے ہوگی، وہ طویل ہونے والی خرابی بھی ختم ہو جائے گی۔ جب عدت ختم تو عدت کا طویل ہونا وہ تو خود بخود ختم ہو گیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔